أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين صدق اللہ العظیم۔ سورہ التحریم آیت نمبر 11، 10 اور 11 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ان آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ دو عورتوں کی مثال بیان فرماتا ہے۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط، اللہ دو عورتوں کی مثال بیان فرماتا ہے جو کافر ہو گئیں، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، دونوں پیغمبر کی بیویاں تھیں۔ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، ہمارے دو سارے بندوں کی بیویاں تھیں۔ فخانتاہما، انہوں نے خیانت کی دین کے معاملے میں، اسلام کے معاملے میں، اسلام کو قبول نہ کیا۔ فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، تو یہ اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ بھی کام نہ آ سکے۔ نبی کی بیویاں، نبی اپنی بیویوں کے کچھ کام نہ آ سکے کیونکہ وہ اسلام سے جو ہے آراستہ نہیں تھیں، اور انہیں کہہ دیا گیا ادخل النار مع الداخلین، جہنم کی آگ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ تم بھی داخل ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ نبی کی بیوی ہونا، نبی کا باپ ہونا، نبی کا بیٹا ہونا، یہ جنت کے داخلے کا سبب نہیں بن سکتا۔ جنت کے داخلے میں اگر سبب بن سکتا ہے تو انسان کا ایمان اور عمل صالح ہے، اسلام ہے، اسلام کے مطابق اپنے آپ کو جو ہے ڈھالنا ہے۔ اگر اسلام نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، کفر پر جو ہے موت ہے، شرک پر موت ہے، منافقت پر موت ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ نبی چاہے اس کا باپ ہے، چاہے بیٹا ہے، چاہے شوہر ہے، اس کے کوئی کام نہیں آ سکے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو نام لے لے کر پکارا، یا فاطمہ بنت رسول اللہ لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اے فاطمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، قیامت کے دن میں تیرے کوئی کام نہیں آ سکوں گا۔ یا صفیہ عمۃ رسول اللہ، اے صفیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، قیامت کے دن میں تمہارے کوئی کام نہیں آ سکوں گا۔ انسان کے کام آئے گا تو اس انسان کا ایمان اور عمل صالح۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ اللہ مثال بیان فرماتا ہے اس خاتون کی جو ایمان لائی، آمنوا امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی جو ایمان لے آئی، اور فرعون اس پر جو ہے اس نے تکالیف کے پہاڑ توڑ دیے جب اس نے اپنے رب سے کہا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے رب میرے لیے جنت میں گھر بنا دے، ونجنی من فرعون وعملہ، فرعون اور اس کے عمل سے مجھے نجات دے دے، ونجنی من القوم الظالمین، ظالم قوم سے مجھے نجات دے دے۔ فرعون کافر شوہر تھا، اس کی بیوی مسلمان تھی، تو کافر شوہر کی بیوی کا مسلمان ہونا جو ہے اسے جنت میں لے گیا کہ حضرت آسیہ جو ہے جنت میں چلی گئی اور اس کا شوہر جہنم کی آگ میں چلا گیا، پانی کے عذاب میں غرق کر دیا گیا۔ معلوم ہوا کہ اگر مومن خاتون ہے، اس کا شوہر کافر ہے، تو کافر شوہر جہنم کی آگ میں جائے گا، اور اللہ اس مومن عورت کو، مومن بیوی کو جنت کے باغوں میں لے جائے گا۔ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا، اور مریم بنت عمران جس نے اپنے عصمت کی حفاظت کی، فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا،
ہم نے اس میں اپنے روح میں سے پھونکا، وصدقت بکلمات ربها، اس نے اپنے رب کے کلمات کی تصدیق کی، اس کی کتابوں کی تصدیق کی، وکانت من القانتین، اور وہ فرمانبردار خواتین میں سے تھی۔ اللہ سے دعا تعالی ہمیں اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جو ہے نیکی پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی ہی پرستش، اپنی ہی بندگی اور اطاعت، اپنی ہی غلامی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شرک، نفاق اور کفر سے اپنی پناہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔